میرے عزیز ہموطن، اس مشکل وقت میں جب پاکستان کو پوری دنیا میں پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم آپ سے چند باتیں بہت کھول کے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ساؤتھ وزیرستان آپریشن، سوسائڈ بومنگز، ٹیررزم، حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ، ہمیں بیک وقت بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اور ایک قوم کی زندگی میں جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنے تعلق کو بنا بیٹھی ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ جاگ کر اس منزل کو حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر اس تعلق کو پھر سے زندہ کرنا ہے اور اپنی اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے۔ اللہ کی مدد تو آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم جاگیں تو صحیح۔ آج ہم سب سے اہم بات یہ کرنا چاہیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے کھڑے ہوں، مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک خوددار اور بہادر قوم کی حیثیت سے اس مشکل کا مقابلہ کریں گے یا مایوسی کا شکار ہو کے اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایمان کو مضبوط رکھیں، اور اسی بات کی تلقین قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہمیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک قوم کے لیے ایمان کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہم کیوں مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ بھلا بیٹھے ہیں؟ کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا قوموں کی تاریخ میں ایسی آزمائشیں نہیں آتی؟ کیا دنیا کی بے شمار اقوام نے اس سے کہیں زیادہ کٹھن اور صبر آزما صورتحال کا سامنا نہیں کیا؟ 62 سال پہلے آزادی کا سفر جو ہمارے بڑوں نے شروع کیا تھا وہ بھی تو آزمائشوں سے پر تھا، لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا اور حالات کا مقابلہ کیا۔ تو پھر ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا؟ ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جس سرزمین کی آبیاری اتنے شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے وہ ملک اتنی آسانی سے بکھر جائے گا؟ کیا ہم یہ خوبصورت اور سونا اگلتی زمین کسی اور کے حوالے کر دیں؟ ہم نے اتنے عرصے میں بہت سی بلندیاں بھی چھوئی ہیں، ہم کیسے زمین پر آ گئے؟ پاکستان کی تقدیر میں تو اسلامی طاقت کا مرکز بننا لکھا ہے، ہم کیسے یہ سب ہاتھ سے جانے دیں؟ اسی لیے ہم نے آج پی کے کیچ کے پلیٹ فارم سے پاکستانی قوم کو خود مخاطب کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ چلے کہ یہ جنگ صرف ایک لیول پر نہیں بلکہ کئی لیولز پر لڑی جا رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پاکستانی پیٹریٹس کی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں۔ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور یقین محکم کے ساتھ ہر طاقت کا مقابلہ کریں گے اور دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس سب جھنڈے کے ساتھ ہے، اس پاکستان پر کسی کی بھی بری نظر نہیں پڑنے دیں گے۔ It's a very delicate, very important period in history, and Pakistan's relevance is more today than it was in 1940 when Pakistan's resolution was passed for 1947 and Pakistan was made. No, Pakistan کو معمولی چیز نہ سمجھے، پاکستان ایک فینومینا ہے۔ Pakistan is an unfinished revolution. We have to finish this revolution. One half of it was creation of Pakistan. The other half is to give a system which will be egalitarian according to the Islamic principle in the vision of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he was very explicit and clear on it. وہ اس ویژن کے ساتھ ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے۔ میں اپنی ذاتی کمٹمنٹ، میری کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہے، آئی ایسچو دی پارٹی سسٹم، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وٹ ایور آئی ایم ورتھ، یہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ آگے لے کے جانا مطلب ہے کہ اس کو اپنی پراپر پلیس دینی ہے ان دی کمیٹی آف نیشن۔ وی کین گیو ٹو دا ورلڈ، امریکہ کین گیو اس نتھنگ، کوئی nobody can give us anything. We can give, we have to give, and we will give inshallah. We will give them not by aggression. Violence کو ہم نے ختم کرنا ہے no doubt. لیکن اگر ہمارے خلاف اگریشن ہوتی ہے تو this is our birthright. اس کو ہم resist کریں، اور وہ resistance میں basically position taking is important کہ right اور wrong میں differentiate کر کے کہ یہ aggression ہے اور یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، and you take the side with the مظلوم. اسٹینڈ بائی اٹ۔ یہ زندگی ایک دفعہ ہی ملنی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کوئی ایسا خالہ جی کا گھر نہیں ہے آج کا فیلڈ اسٹیٹ ہوگا۔ پاکستان کی ڈیبریز کو پک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پہلے پلاننگ ہو رہی ہے۔ نتھنگ آف دا سارٹ ول ہیپن۔
Inshallah, nothing of the sort. Pakistan is a great gift of nature to us, and we will firmly hold, defend it, and we will ہماری اپنی زندگیاں اس کے لیے دیں گے. میں بوڑھا ہو گیا کوئی بات نہیں, لیکن یہ جیسے علامہ کے اشعار ایک کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے کہ پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی, پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی, اور باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں. دیکھیں گے آگے یہ سفر ہے, اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی حفاظت کریں گے.